ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے ولنگلی یا انولنگلی. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز میں جانور بھی ہیں, ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جو بھی ہے, وہ تابع اللہ کے ہیں. تو دیٹ از اللہ, دیٹ از دی پاور آف اللہ. کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا, الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اللہ العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل, ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth? کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے؟ اس شخص کی, اس انسان کی جو غم میں ہے, جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے, جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. جیسے ایک بھائی مجھے ملے, کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی, اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی, اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریممبر, لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے, تم لوگ بھول جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے, ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے, یا تیرے تو بہت گناہ ہیں, یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری, اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا, جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریممبر, تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے, تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, سورہ انفطار ورس نمبر 6. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. کریم سے مراد ہے جنرس ہے. اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, پروپورشن کیا, تجھے شیپ دی, جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں, اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ. 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1440, 4040 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں, 24 گھنٹے میں 1440. 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں, شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا, یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day. اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا, میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز, اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے، دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے؟ کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے اسکول میں، 5 بجے پہنچنا ہے مینجمنٹ ٹیم میں، وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے، دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں.